السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا وہ کون سے ادارے ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں؟ وہ ادارے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، تباہی روکتے ہیں، معیشت کو سنبھالتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ادارے واقعی وہی ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا اعتماد جیتنے کے لائق ہیں یا ان کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ تو دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے معتبر اداروں کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر ٹاپک پہ اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو ہم نے رکھا ہے اس ادارے کا نام ہے اقوام متحدہ۔ یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا میں امن کا خواب دکھاتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی امن کا رکھوالا ہے یا صرف طاقتور ممالک کا آلہ؟ 1945 میں قائم ہونے والی UN دنیا کے 193 ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے۔ اس کے مشن نے جنوبی سوڈان اور کانگو جیسے علاقوں میں لاکھوں جانیں بچائی ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں پاکستان اس کا ایک بڑا شراکت دار ہے۔ 2025 تک 4000 سے زائد پاکستانی فوجی UN کے امن مشنوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ صرف ایک طرف کی کہانی ہے۔ UN پر تنقید بھی کم نہیں۔ شام کی جنگ ہو یا 1994 کی روانڈا نسل کشی، UN کئی بار ناکام رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک کے ہاتھوں میں ہیں۔ مثال کے طور پر شام میں UN کی قراردادوں کو ویٹو کیا گیا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ پاکستان کے تناظر میں UN نے افغان مہاجرین کے لیے کام کیا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا UN واقعی غیر جانبدار ہے یا صرف بڑی طاقتوں کی شطرنج کا ایک مورا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ادارہ ہے اس کا نام ہے WHO، یعنی عالمی ادارہ صحت۔ یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا کی صحت کا نگہبان کہلاتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی نجات دہندہ ہے یا سیاسی دباؤ کا شکار؟ 1948 میں قائم ہونے والا WHO بیماریوں سے لڑتا ہے۔ پولیو، خسرہ اور کووڈ-19 کی ویکسینیشن مہمات اس کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ پاکستان میں WHO نے پولیو کے خاتمے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے اور ہزاروں بچوں کی جانیں بچائیں، لیکن کووڈ-19 کے دوران WHO کی ساکھ کو دھچکا لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے چین کے دباؤ میں وبا کو عالمی ایمرجنسی قرار دینے میں تاخیر کی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں WHO کا بجٹ بڑی دوا ساز کمپنی اور بل گیٹس جیسے ڈونر سے آتا ہے؟ 2024 میں WHO کا بجٹ تقریباً $4.8 بلین تھا، جس کا بڑا حصہ چند ممالک اور نجی کمپنیوں سے ملتا ہے۔ تو کیا WHO واقعی غیر جانبدار ہے؟ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی جنگ ابھی جاری ہے اور WHO اس میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ WHO کی پولیو مہمات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ادارہ ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، یعنی ICRC۔ جب جنگ کے میدان میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، ایک ادارہ انسانیت کی امید بنتا ہے، بین الاقوامی ریڈ کراس۔ 1863 سے یہ ادارہ جنگ زدہ علاقوں میں امداد دیتا ہے، جنگی قیدیوں کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور زخمیوں کی مدد کرتا ہے۔ شام، یمن اور افغانستان میں ICRC کے رضاکار جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے دوران ICRC نے ہزاروں خاندانوں کو خوراک اور خیمے فراہم کیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ICRC پر مغربی ممالک کا اثر ہے اور اس کی غیر جانبداری مشکوک ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ممالک میں اس پر سیاسی دباؤ کے الزامات لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ICRC کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یمن میں ایک ICRC کارکن نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر 50 بچوں کو بچایا۔ کیا یہ انسانیت کی جیت نہیں؟ کیا آپ نے کبھی ICRC کے کسی امدادی کام کا مشاہدہ کیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ فورتھ نمبر پہ ہے دوستو انٹرپول۔ فلموں کی طرح ایک مجرم ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر انٹرپول اسے پکڑ لیتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا بھر کی پولیس کو جوڑتا ہے اور خطرناک مجرموں کا شکار کرتا ہے۔ 1923 سے قائم انٹرپول منشیات فروشوں، دہشت گردوں اور سائبر کرمنلز کو پکڑتا ہے۔ ایک مشہور کیس ہے پابلو اسکوبار کا، جہاں انٹرپول نے کولمبیا کی پولیس کے ساتھ مل کر اسے پکڑنے میں مدد کی۔ پاکستان میں انٹرپول نے کرپشن کے ملزموں اور دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پاکستانی پولیس کے ساتھ کام کیا۔ 2024 میں انٹرپول نے ایک بڑے پاکستانی کرپشن کیس میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا، لیکن انٹرپول کی حدود بھی ہیں۔ سیاسی دباؤ کی وجہ سے کئی بار اسے ناکامی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ادارہ واقعی عالمی جرائم کو روک سکتا ہے؟ کیا انٹرپول پاکستان میں کرپشن کے خلاف زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے ورلڈ بینک۔ یہ نام سنتے ہی ترقی اور خوشحالی کا خیال آتا ہے، لیکن کیا یہ ادارہ غریب ملکوں کو واقعی امیر بنا رہا ہے یا انہیں قرضوں کے جال میں پھنسا رہا ہے؟ 1944 میں قائم ہونے والا ورلڈ بینک غریب ممالک کو قرضے اور امداد دیتا ہے۔ پاکستان میں دیامر بادشاہ ڈیم اور کراچی کے واٹر پروجیکٹس کے لیے ورلڈ بینک نے اربوں ڈالر دی، لیکن یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے قرضوں کی شرائط سخت ہوتی ہیں۔ ٹیکس بڑھانا، اخراجات کم کرنا اور نجکاری جیسے فیصلے غریب ممالک کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان نے 2023 میں ورلڈ بینک سے $2 بلین کا
कर्जा लिया, लेकिन इसके बदले में हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो क्या वर्ल्ड बैंक तरक्की की उम्मीद है या कर्जों का शिकंजा? वर्ल्ड बैंक के मंसूबों ने पाकिस्तान को कितना फायदा दिया, कमेंट्स में बताएं। 6 नंबर पे है दोस्तों IMF। ये नाम सुनते ही पाकिस्तान में महंगाई, टैक्सीज और बिजली के बिल जहन में आते हैं। 1944 में कायम होने वाला ये अदारा माली बहरान से निकलने के लिए मुल्कों को कर्जे देता है। 2023 में पाकिस्तान ने IMF से $3 बिलियन का कर्जा लिया, लेकिन इसके बदले में हमें सब्सिडीज खत्म करनी पड़ी और टैक्स बढ़ाना पड़े। लेकिन IMF की कामयाबियां भी हैं। जनूबी कोरिया और मैक्सिको जैसे ममालिक IMF की मदद से माशी तौर पर मजबूत हुए। पाकिस्तान में IMF ने मईशत को डूबने से बचाया, लेकिन इसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ी। 2025 में पाकिस्तान एक बार फिर IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। तो क्या IMF हमारे लिए फायदेमंद है या हम इसके कर्जों के बोझ तले दब रहे हैं? 7वें नंबर पे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज है और इसका हिसाब रखने वाला अदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये अदारा हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शाया करता है, जो बताता है कि कौन सा मुल्क कितना ईमानदार है। 2024 के इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क दुनिया का सबसे कम करप्ट मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का नंबर 135 है। लेकिन क्या ये इंडेक्स जमीनी हकाइक को दिखाता है? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मगरबी ममालिक को फायदा देता है और तरक्की पजीर ममालिक के साथ तअस्सुब रखता है। पाकिस्तान में इसकी रिपोर्ट्स ने करप्शन के बड़े केसेस को उजागर किया, जैसे पनामा पेपर्स। लेकिन क्या ये रिपोर्ट्स वाकई तब्दीली ला रही हैं या ये सिर्फ सुर्खियां बनाने का जरिया है? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स पाकिस्तान के साथ इंसाफ करता है? कमेंट्स में बताएं। 8वें नंबर पे है दोस्तों यूनिसेफ, बच्चों की दुनिया संवारने वाला अदारा। 1946 में कायम होने वाला ये अदारा 190 ममालिक में बच्चों की सेहत, तालीम और हकूक की हिफाजत करता है। पाकिस्तान में यूनिसेफ ने 2 करोड़ बच्चों की तालीम और पोलियो मुहिम्मात में 45 मिलियन बच्चों को वैक्सीन दी। लेकिन मसाइल भी हैं। पाकिस्तान में 22 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और यूनिसेफ की मुहिम्मात में रिफ्यूजल एक चैलेंज है। 2025 की ताज़ा मुहिम में यूनिसेफ ने 32 मिलियन बच्चों को पोलियो और मीजल की वैक्सीन दी। तो क्या यूनिसेफ पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं? अगला अदारा है दोस्तों WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, माहौलियात का मुहाफिज। 1961 में कायम होने वाला ये अदारा वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज से लड़ता है। 2025 में WWF का पाकिस्तान में $77.8 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जो इंडस बेसिन में फ्लड्स को कम करने के लिए 35,000 एकड़ जंगलात बहाल कर रहा है और 7 मिलियन लोगों को फायदा दे रहा है। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के बाद WWF ने DI खान और मंचर झील में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो ड्राउट और फ्लड से बचाव करता है। लेकिन तनकीद भी है कि WWF के प्रोजेक्ट्स में लोकल कम्युनिटीज की मुकम्मल शमूलियत नहीं। तो क्या ये पाकिस्तान की क्लाइमेट लड़ाई का हीरो है? कमेंट्स में बताएं। अगले नंबर पे जो अदारा है उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जब दुनिया भर में जुल्म होता है, एक अदारा इसके खिलाफ आवाज उठाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 से ये अदारा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात करता है। फलस्तीन हो, कश्मीर हो या म्यांमार, एमनेस्टी ने सियासी कैदियों की रिहाई और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। पाकिस्तान में एमनेस्टी ने बलूचिस्तान और खवातीन के हकूक पर रिपोर्ट्स दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये अदारा मगरबी ममालिक के एजेंडों को सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर इसकी कश्मीर रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान और भारत दोनों ने तनकीद की। तो क्या एमनेस्टी वाकई इंसानी हकूक का मुहाफिज है या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? एक बात तो तय है, इसकी रिपोर्ट्स दुनिया भर में लाखों लोगों की आवाज बनती है। एमनेस्टी की रिपोर्ट्स को आप कितना संजीदा लेते हैं? कमेंट्स में अपनी राय दें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलती है इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।